بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے اندر ایک نوجوان نے مصر کے سب سے بڑے طاقتور اور امیر و کبیر تاجر کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ شادی کی، لیکن شادی کے بعد سہاگ رات کی رات ہی اس نوجوان نے لڑکی کو زمین پر سونے کا حکم دیا اور خود اعلی شان بستر پر سو گیا، اور تقریباً 1 سال تک وہ اپنی بیوی کو فرش پر سلاتا تھا اور خود بستر پر سوتا تھا۔ لیکن اس امیر و کبیر تاجر کی بیٹی کا معیار اتنا اعلیٰ تھا کہ اس نے اس بات کی خبر اپنے باپ کو 1 سال کے اندر نہیں ہونے دی۔ تقریباً ان کی شادی کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہونے والا تھا کہ ایک رات تاجر بستر پر بڑے ہی آرام و سکون کے ساتھ سو رہا تھا تو اس نے نیند میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا، جس کی وجہ سے اس کی سانس پھولنے لگی اور اس کا گلا بند ہونے لگا۔ تو جب اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھا تو وہ دوڑ کر اس کے بستر پر آئی اور اس کو جگانے کی کوشش کی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سمجھا کہ وہ میرے ساتھ سونے کے لیے آئی تھی، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو بے عزت کر کے اپنے کمرے سے نکال دیا اور وہ خود بستر پر سو گیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ زمین پر اس کی بیوی نہیں تھی جس جگہ وہ پورا سال سو رہی تھی۔ وہ نوجوان ادھر ادھر اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگا، لیکن اس کو اپنی بیوی کہیں نہ ملی۔ تو اچانک جب وہ اس کمرے کے اندر آیا جہاں اس کی بیوی سوئی ہوئی تھی تو اس نے جب وہاں سے بستر ہٹایا تو وہاں ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا ہوا تھا اور اس کے اندر ایک چمڑے کا تھیلا رکھا ہوا تھا، اور چمڑے کے تھیلے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس چمڑے کے اندر ایک چٹھی لکھی گئی ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ اس چٹھی کو صرف وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی کھولے گا۔ آپ نے میری زندگی میں کبھی کوئی خواہش پوری نہیں کی، یہ صرف خواہش پوری کر دینا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اتنی اعلی ظرف کی بیوی کی عزت کبھی نہیں کی، لیکن دوسری طرف وہ حیران تھا کہ آخر وہ گئی کہاں، اس نے اس چمڑے کے تھیلے میں آخر کون سی چٹھی لکھی۔ لیکن اپنی بیوی کی خواہش کو سمجھ کر وہ چٹھی لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا سنایا۔ تو جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے چٹھی کھولی تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور سارے درباری رونے لگے، کیونکہ اس چٹھی کے اندر لکھا تھا کہ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے اندر ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام عمر الدین تھا، اور لوگ اس کو پیار کی وجہ سے صرف عمر کہتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ تاجر اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے مصر کا سب سے بڑا اور کامیاب تاجر بن گیا۔ جب اس نے شروعات کی تھی تو اس کے پاس صرف 100 سونے کے سکے تھے، لیکن اب اس تاجر نے 20 سال کے اندر اندر بہت دولت کما لی۔ اس کے پاس 1000 اونٹ تھے، اس کے پاس 500 عربی نسل کے گھوڑے تھے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اور 10 گھوڑوں کے استبل تھے جن کے اندر 500 گھوڑے تھے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریوں کے ریوڑ تھے اور کئی بازاروں کا مالک تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے عمر الدین تاجر کو اتنی دولت سے نوازا تو عمر الدین نے بھی اللہ کے راستے میں دینے سے کبھی دل پیچھے نہیں کیا۔ بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ مصر کے شہر کہرہ کے اندر آدھے سے زیادہ غریب لوگ عمر الدین تاجر کے لنگر خانے میں کھانا کھاتے تھے، اور بہت سے مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ عمر الدین تاجر کبھی کبھی بھکاریوں، کبھی کبھی غریب مزدور اور مختلف بھیس میں آتا اور لوگوں کی مدد کر کے چلا جاتا، لیکن کبھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی مدد کس نے کی، اور یہ راز عمر الدین نے مرتے وقت ایک قاضی کے سامنے فاش کیے تھے۔ لیکن اپنی زندگی میں اس نے کبھی کسی کی مدد کی تو اس نے کبھی کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دی، اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک نوجوان گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی یا اس پر گہری چوٹ لگی۔ حکیم صاحب کے پاس جب اس کو لایا گیا تو حکیم صاحب نے کہا اس کا علاج پورے مصر کے اندر نہیں ہو سکتا، کیونکہ چوٹ بہت گہری ہے،
لہٰذا اس کو دوسرے ملک کی طرف لے کر جانا ہوگا اور اس کے لیے ہزاروں سونے کے سکوں کی ضرورت ہوگی۔ وہ نوجوان ایک چھوٹا سا کاروباری تھا اور اس کے پاس اتنی جمع پونجی تھی کہ اگر وہ سب کچھ بیچ بھی دیتا تو صرف اس کا ایک طرف کا خرچہ بھی نہیں بنتا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان بڑا روتا اور اپنے اللہ سے دعا کرتا کہ اے میرے مالک، میری مدد فرما، میں اپنی بوڑھی ماں کو اسی طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ چند دن گزرے تو اس بات کی خبر عمر الدین تاجر کو لگی کہ فلاں حکیم خانے کے اندر ایک نوجوان پڑا ہوا ہے جو درد سے روتا ہے۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر حکیم صاحب کے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ تو عمر تاجر نے کہا کہ اس کو کیا ہوا؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اس کی کمر کی ہڈی پر گہری چوٹ لگی اور اس کا علاج پورے مصر کے اندر نہیں ہو سکتا اور باہر جانے کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہے جو کہ اس نوجوان کے پاس نہیں۔ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، وہ اپنی بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر ایک ایک سانس مر رہی ہے۔ یہ سن کر عمر تاجر نے اسی وقت 10 اونٹ سونے کے سکوں سے لادے اور اس حکیم خانے کی طرف پہنچ گیا اور جا کر اس نوجوان کو دیے اور کہا، تیرا علاج دنیا کے جس بھی کونے میں ہو جائے، تم یہ رقم لے جاؤ اور علاج کراؤ۔ سارا شہر حیران ہو گیا کہ ایک نوجوان کے علاج کی خاطر عمر الدین نے اتنی بڑی رقم دے دی، اور کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد جب وہ نوجوان لوٹا تو تاجر کو دعائیں دیتے دیتے تھکتا نہیں تھا، اور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے وہ تاجر دن بدن ترقی کرتا جا رہا تھا۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی ہر نعمت سے نوازا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے جیسی نعمت سے نہیں نوازا۔ لیکن اس بات کا دکھ اس تاجر کو کبھی نہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی سے نوازا تھا، اور اس کی بیٹی پورے مصر کے اندر سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی، اور اس لیے وہ تاجر اپنی بیٹی سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کو اپنا بیٹا کہہ کر بلاتا تھا، اور وہ اپنی بیوی کو کہتا کہ اگر اللہ مجھے اپنی بیٹی کے بدلے میں 3 بیٹے بھی دے دیتا تو پھر بھی مجھے اپنی بیٹی سب سے زیادہ عزیز ہوتی۔ وقت گزرتا رہا اور اس کی بیٹی نے مصر کے اعلیٰ مدارس میں اچھی تعلیم حاصل کی، اور جب اس کی بیٹی کی بالغ ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا، تم کس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو اس کی بیٹی نے جو جواب دیا وہ سن کر عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بیٹی نے کہا، بابا جان، اگر مجھ پر اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی، مجھے اعلیٰ مدارس میں تعلیم حاصل کروانے کے بعد بھی، پھر بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو پھر مجھ پر آپ کا حق کیسے حلال ہوگا؟ بابا جان، اگر آپ مجھے شہر کے بھکاری کے ساتھ بھی نکاح کر کے بھیج دیں تو میں پھر بھی آپ کی پسند پر سوال نہیں اٹھاؤں گی۔ یہ سن کر عمر بڑا خوش ہوا، کیونکہ اس کو اپنی پرورش پر پورا بھروسہ تھا۔ عمر الدین نے اپنی بیٹی کو کہا، بیٹی، میرے بازار کے اندر ایک نوجوان تاجر ہے، وہ شکل سے بھی بہت خوبصورت ہے اور وہ با اخلاق اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ تمہارا نکاح کروا دوں۔ اس کی بیٹی نے اپنے باپ کی ہاں میں ہاں ملائی تو اگلے دن عمر الدین تاجر نے اپنی دکان کے اندر اس تاجر نوجوان کو بلایا اور اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح پڑھانے کی دعوت دی۔ یہ سن کر اس نوجوان تاجر نے کہا، حضور، آپ کہاں اور میں کہاں؟ آپ کا رتبہ کہاں اور میں کہاں؟ یہ سن کر عمر الدین تاجر نے کہا، بیٹا، بات جب رشتہ جڑنے کی آ جائے تو پھر رتبے نہیں دیکھے جاتے۔ اگر آپ میری بیٹی کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ بات میرے لیے بحث فخر ہوگی۔ عمر الدین کی بیٹی اور اس نوجوان تاجر کی شادی ہو گئی اور وہ اکیلا گھر کے اندر رہتا تھا۔ عمر الدین تاجر نے اپنی بیٹی کو بہت سارا جہیز دے کر بڑی ہی عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ عمر الدین تاجر کی بیٹی کی نکاح کے وقت شہر کے بڑے بڑے تاجر، امراء، حتیٰ کہ وزیر بھی شامل تھے، اور عربی نسل کے گھوڑے پر عمر الدین کی بیٹی کو دلہن بنا کر رخصت کیا گیا۔ لیکن جب عمر الدین کی بیٹی اس نوجوان تاجر کے گھر پہنچی تو اسے بہت خوشی ہوئی
کہ میرا شوہر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار انسان ہے۔ وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ دولہا پہلی رات یعنی کہ سہاگ رات کی رات کمرے کے اندر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم میرے بستر سے نیچے اتر جاؤ اور تم زمین پر سو جاؤ۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات ہماری سہاگ رات ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس شادی سے بالکل خوش نہیں تھا، نہ ہی مجھے تمہاری دولت میں دلچسپی ہے، نہ ہی تیرے باپ کی دولت میں دلچسپی ہے، اور نہ ہی میں حسن کا پیاسا ہوں۔ آپ کا باپ بہت نیک اور با اخلاق انسان ہے اور وہ غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے، اور جب آپ کے باپ نے مجھے آپ کے ساتھ نکاح کی دعوت دی تو میں اس کو انکار نہیں کر سکا، لیکن میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، لہٰذا میں آپ کو چھونا بھی نہیں چاہتا۔ تم یہاں زمین پر جا کر سو جاؤ۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اگر یہ بات تم میرے باپ کو بتا دیتے تو تم نے میرے باپ اور مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، بلکہ میں نے حتیٰ کہ آپ کے باپ کی نافرمانی نہیں کی۔ وہ لڑکی جا کر زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ کمرے کے اندر نہیں رہنا چاہتے تو میں زمین پر سو جاؤں گی۔ لڑکی نے سوچا کہ اگر زمین پر سونے کا کہوں گی تو شاید یہ مجھ پر رحم کر کے بستر پر سونے کے لیے کہے گا، لیکن اس نوجوان نے کہا تم زمین پر سو جاؤ اور میں بستر پر سوؤں گا۔ شاہی بستر پر سونے والی تاجر کی بیٹی شہزادی اب زمین پر سونے لگی۔ ساری رات گزر گئی لیکن ایک آنکھ نہ لگی۔ اس کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے رہے کہ جب تاجر کی بیٹی صبح اٹھی تو آنسو کی وجہ سے سارا فرش گیلا ہو چکا تھا، لیکن اس کے شوہر کو اپنی بیوی پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وقت گزرتا رہا اور کئی مہینے گزر گئے، لیکن ان مہینوں کے دوران اس تاجر نے اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، حتیٰ کہ وہ خود اپنا کھانا بناتا اور خود کھاتا تھا۔ لیکن وہ لڑکی اتنی اعلیٰ معیار اور اعلیٰ ظرف کی تھی کہ اس کی پرورش اتنی اچھے طریقے سے کی گئی تھی، اس کی رگوں کے اندر حلال کا خون دوڑتا تھا، اور اتنے امیر و کبیر اور اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود وہ 1 سال تک زمین پر سوتی رہی، لیکن اس نے اس بات کی خبر اپنے باپ کو نہیں لگنے دی۔ اس نے اپنے باپ کو یہ نہیں بتایا کہ 1 سال کے دوران مجھے اپنے شوہر نے چھوا تک نہیں، حتیٰ کہ باتوں ہی باتوں میں اس عمر تاجر نے کہا بیٹی آپ جانتی ہیں میرے بڑھاپے کے دن ہیں، کبھی بھی میں اپنی آخری سانسیں ختم کر کے جا سکتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کے ننھے منے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو گود میں کھلانا چاہتا ہوں۔ لیکن عمر الدین تاجر کی بیٹی اپنے باپ کو نہیں بتا سکتی تھی کہ 1 سال کے اندر اس کے شوہر اس نے چھوا تک نہیں، تو پھر وہ بچہ کہاں سے آئے گا؟ عمر الدین تاجر کا داماد جانتا تھا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی بھی گزار دوں تو پھر بھی وہ میرے بغیر کبھی کسی مرد کی طرف نہیں دیکھے گی، لیکن وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا اور وہ اپنی بیوی کو ایک آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بس باتوں ہی باتوں میں تاجر کی بیٹی نے اپنے باپ کو دوسری باتوں میں الجھا دیا اور دل ہی دل میں بہت پریشان ہونے لگی کہ جس کی خاطر میں 1 سال سے فرش پر سو رہی ہوں، جس کی ایک چیز کی مجھے ہر وقت فکر رہتی ہے، اگر وہ کھانا نہ کھائے تو مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا، وہ کچھ نہ پیے تو میں پیاسی رہتی ہوں، وہ نئے کپڑے نہ پہنے تو میں بھی نئے کپڑے نہیں پہنتی، اور رات کے وقت وہ بستر پر آرام سے سوتا ہے لیکن مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، کیونکہ وہ رات میں نیند کے دوران ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی نہیں کھل پاتی اور وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا گلا گھٹنے لگتا ہے، سانس بند ہونے لگتی ہے، لیکن پھر بھی میرا شوہر مجھ سے ذرا بھر بھی محبت نہیں کرتا۔ اس لڑکی نے اپنے شوہر کو کئی مرتبہ کہا کہ تم مجھے طلاق دے کر اپنی اس لڑکی کے پاس چلے جاؤ، تم اس لڑکی سے جا کر شادی کر لو، لیکن وہ ہمیشہ کہتا کہ میں تیرے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ نوجوان نہیں جانتا تھا کہ وہ تاجر کی نافرمانی نہ کرتے ہوئے بھی بہت بڑی نافرمانی کر رہا تھا، اور وہ اس کے جگر کے ٹکڑے کو اتنی تکلیف دے رہا تھا جو اس کی ساری دنیا تھی۔ وہ تاجر جانتا تھا کہ جب بھی میں گھر نہیں ہوتا
تو میری بیوی میرے پیچھے میری ہر چیز کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہے، حتیٰ کہ جب اسے بہت زیادہ میری یاد آنے لگے تو وہ میری چیزوں کو اٹھا کر چومتی ہے اور اپنے گلے سے لگا کر ہمیشہ بستر پر روتی ہے۔ کیونکہ یہ سب کرتے ہوئے اس نے کئی مرتبہ اپنی بیوی کو دیکھا تھا، لیکن اس کے شوہر کا دل پھر بھی اپنی بیوی کے لیے کبھی نہ پگھلا۔ وقت گزرتا رہا اور کئی عرصہ گزر گیا، لیکن اس نوجوان کا پتھر دل ذرا بھی نہ پگھلا۔ لیکن اعلیٰ ظرف لڑکی نے اتنے بڑے امیر و کبیر باپ کی بیٹی ہونے کے بعد بھی اپنے باپ کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس بات پر وہ تاجر بھی حیران تھا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہوں تو یہ اپنے باپ کو کیوں نہیں بتاتی؟ اگر یہ اپنے باپ کو بتا دے تو اس کے باپ کے سپاہی میری ہڈیاں توڑ دیں گے، مجھے شہر کے اندر گھسیٹ کر رکھ دیں گے۔ لیکن آج تک اس نے اپنے باپ کو ذرا بھی شکایت نہیں لگائی۔ آخر یہ کس مٹی کی بنی ہوئی ہے؟ وقت گزرتا رہا اور چند عرصے بعد اس تاجر کی وفات ہو گئی۔ جب اس تاجر کی وفات ہوئی تو پورے شہر کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ وہ تاجر بہت بڑا تاجر تھا اور لوگوں کے دلوں میں بستا تھا اور غریبوں کا بہت بڑا سہارا تھا۔ اپنے باپ کی موت کی خبر سن کر اس کی بیٹی تڑپنے لگی، کیونکہ اس کی دنیا میں اس کا باپ ہی وہ سہارا تھا۔ کیونکہ اپنے شوہر کو اس کے پچھلے کئی سالوں سے ذرا بھی محبت نہ ملی۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں تھی، لیکن اس کے شوہر نے اس کو ہمیشہ نوکر کی طرح رکھا، لیکن اس نے کبھی بھی خود کو اپنے شوہر سے اوپر نہیں سمجھا۔ اس کا شوہر ایک چھوٹا سا تاجر تھا، جبکہ وہ ایک امیر و کبیر تاجر کی بیٹی تھی۔ عمر دین تاجر کے جنازے میں پورے شہر نے شرکت کی، حتیٰ کہ بڑے بڑے وزیر، امراء اور حاکم نے بھی اس کے جنازے میں شرکت کی اور پورے شہر کے اندر سوگ منایا گیا۔ اب اس تاجر کی بیٹی غم سے نڈھال تھی۔ اس کے شوہر نے اسے سہارا دیا اور کہا، موت تو آنی ہے اور ایک نہ ایک دن ہر کسی کو جانا ہے۔ لیکن اس کی بیوی جانتی تھی کہ میرا شوہر صرف دکھاوے کے لیے مجھے سہارا دے رہا ہے، ورنہ اس کے دل میں میرے لیے کچھ بھی محبت نہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک رات تاجر اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اس کی بیوی فرش پر لیٹی ایک طرف اپنے باپ کو پیار یاد کرتی تو دوسری طرف اپنے شوہر کے لہجے کو یاد کرتی۔ ایک طرف اپنے باپ کو محبت کو یاد کرتی تو دوسری طرف اپنے شوہر سے ہر وقت بے عزتی کو یاد کرتی، اور اسے یادوں ہی یادوں میں اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اچانک دیکھا کہ اس کا شوہر نیند میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھنے کی وجہ سے بہت ڈر رہا ہے، اور اسی ڈر کے مارے اس کی آنکھ نہیں کھل رہی اور اس کا گلا گھٹنے لگا۔ تو اس کی بیوی اچانک اٹھی کہ جا کر اپنے شوہر کو جگاؤں، لیکن وہ جانتی تھی کہ پچھلے اتنے سالوں سے میں نے اپنے شوہر کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ اس کے شوہر نے خود کو بھی چھونے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن اب میں اس کو کیسے جگاؤں؟ لیکن اس نے دیکھا کہ اگر میں نے اپنے شوہر کو نہ جگایا تو کہیں اس کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ اس نے اپنے شوہر کو دونوں ہاتھوں سے ہلایا اور کہا، اٹھ جاؤ، تم خواب میں ڈر رہے ہو۔ جب اس نے اپنے شوہر کو جھٹکا دیا تو اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ تاجر فوراً بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے اس کے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تو وہ فوراً اس سے دور ہو گیا اور کہا، میں نے تمہیں کئی مرتبہ کہا کہ تم میرے قریب نہ آیا کرو، بس تم میرے ساتھ قریب آنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہو۔ وہ لڑکی اس کے کمرے سے روتی ہوئی چلی گئی تو وہ اسی جگہ بستر پر سو کر آرام کرنے لگا۔ جب صبح اٹھا تو دیکھا کہ فرش پر ہمیشہ اس کی اپنی بیوی اپنے شوہر کے اٹھنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ فوراً اپنے بستر سے اٹھا اور سوچا کہ وہ کہاں گئی، کہیں وہ میری بے عزتی کرنے کی وجہ سے کہیں چلی تو نہیں گئی، ورنہ ہمیشہ کی طرح وہ میرے پاس آتی رہتی۔ اس کا شوہر اٹھا، بیت الخلاء کے اندر گیا، وہ لڑکی وہاں نہیں تھی۔ پورے گھر کو چھان مارا، وہاں نہیں تھی۔ اس نے پڑوسی سے پوچھا تو انہوں نے بھی بتایا کہ ہم نے صبح سے تیری بیوی کو کہیں نہیں دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس تاجر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب اس کو اپنی بیوی کی ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ اب اس کو اپنی بیوی کی ساری اچھائیاں یاد آنے لگیں کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں تھی، لیکن میں اس کو کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ وہ ایک شہزادی تھی، لیکن میں نے اس کو کنیز بنا دیا۔ وہ اپنی بیوی کو پورے گھر کے اندر جب تلاش نہ کر سکا
تو وہ تھکا ہارا اپنے کمرے میں واپس آیا جہاں اس کی بیوی سوتی تھی۔ اس نے فرش سے اپنی بیوی کا بستر ہٹایا تو دیکھا کہ نیچے تھوڑی سی زمین کھودی ہوئی تھی اور اس زمین میں کچھ اس کو محسوس ہوا کہ کچھ رکھا گیا ہے۔ اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹائی تو اس نے دیکھا کہ ایک چمڑے کا تھیلا ہے اس تھیلے پر کچھ لکھا گیا تھا۔ اس نے ہاتھ سے مٹی صاف کی تو اسے کچھ لکھا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اوپر لکھا ہوا دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں نے ساری زندگی آپ سے کسی چیز کی خواہش نہیں کی، لیکن میں جاتے ہوئے اپنی ایک آخری خواہش اس چمڑے کے تھیلے کے اندر ایک چٹھی پر لکھ کر جا رہی ہوں، اور میری خواہش یہی ہے کہ اس چمڑے کے اندر جو چٹھی ہے وہ چٹھی تم نے نہیں کھولنی۔ تم وہ چٹھی لے کر اپنے وقت کے سلطان کے پاس جانا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سارے درباریوں کے سامنے اس چٹھی کو کھولیں گے۔ یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر یہ کس قسم کی لڑکی ہے، جاتے ہوئے بھی مجھے حیرت میں ڈال کر گئی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ اس چٹھی کو کھول کر میں دیکھ لوں کہ آخر اس چٹھی کے اندر کیا لکھا ہے، لیکن پھر اس نے دل میں سوچا کہ ایک شہزادی کو میں نے ساری زندگی اذیت دی، کبھی اس کے ساتھ عزت کے ساتھ بات نہیں کی، اس نے اپنی زندگی میں نہ ہی مجھ سے کوئی خواہش کی اور نہ ہی میں نے اس کی کوئی خواہش پوری کی۔ اس نے کہا کہ یہ میری آخری خواہش ہے اور اس کو پورا کر دو۔ اگر میں یہ بھی اس کی خواہش کو پورا نہیں کر سکا تو مجھ سے زیادہ کم ظرف اور کوئی نہیں ہوگا، لہذا مجھے یہ چٹھی لے کر اپنے سلطان کے پاس جانا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس چٹھی کو کھول کر ہی بتائیں گے کہ آخر اس چٹھی کے اندر کیا لکھا ہے، لیکن اس سے پہلے میں اس کو ضرور تلاش کرنے کے لیے جاؤں گا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور آس پاس کے قصبوں، گاؤں اور قبیلوں کے اندر گیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر اس نے سوچا کہ جس بازار کے اندر اس کے باپ کا کاروبار تھا اس بازار میں جاتا ہوں، اور وہ اس بازار کے اندر پہنچا تو سارے تاجروں نے عمر تاجر کا داماد ہونے کی وجہ سے اس کا بھرپور استقبال کیا اور پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ آپ کی بیگم یعنی کہ عمر تاجر کی بیٹی نہیں آئی؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ گھر میں آرام کر رہی ہے، وہ اس لیے میرے ساتھ نہیں آئی۔ اس نے تاجروں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور اس بازار کے اندر اسے پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی نہیں گئی، آ کر گئی ہوتی تو وہ تاجر مجھ سے نہ پوچھتے۔ وہ پھر اس جگہ سے نکل پڑا۔ ساتھ ہی میں موجود ایک جنگل تھا۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر بغیر کچھ کھائے پیے سارا دن اس کو تلاش کرتا رہا، لیکن اس کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ وہ قاہرہ شہر سے چلا اور اسکندریہ آ گیا اور اپنے سپاہی دوڑا دیے، اپنی ملازم بھی دوڑائے، لیکن اس کی بیوی کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ وہ حیران ہو گیا کہ آخر اس کی بیوی زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ وہ خود کو بار بار کوس رہا تھا کہ جب تک میری بیوی میری قدر کرتی رہی تو میں نے اس کی قدر نہیں کی، اور جب میرے اندر کا انسان جاگا تو وہ اب مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور اگر میں نے اپنی بیوی کو کھو دیا ہو تو میں اپنی آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا، میں خود کو جینے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسی سوچ میں اپنے گھوڑے کو دوڑا کر جا رہا تھا تو اس نے سوچا کہ اگر میری بیوی نہیں مل رہی تو ضرور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جاتا ہوں، اور جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سارا ماجرا سناؤں گا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس تھیلے کے اندر چٹھی نکال کر پڑھیں گے تو اس تھیلے کے اندر چٹھی میں کیا لکھا ہے وہ راز سامنے آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس چٹھی کے ذریعے میں اپنی بیوی کا پتہ لگا لوں۔ اس نے اپنے گھوڑے کا رخ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کی طرف دوڑا دیا، لیکن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل سے بہت زیادہ فاصلہ طے کر چکا تھا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد وہ مصر کے شہر قاہرہ کے اندر پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل کے اندر سپاہیوں کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی دوڑتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا اور کہا، حضور آپ سے عمر دین تاجر کا داماد ملنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار میان میں ڈالی اور فوراً اس نوجوان سے ملنے کے لیے چلے آئے، کیونکہ وہ نوجوان کسی عام تاجر کا داماد نہیں تھا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو دربار کے اندر لے گئے اور اس کا حال احوال جاننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے عمر دین تاجر کی وفات پر افسوس کیا اور پھر اس نوجوان سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو اس نوجوان نے اپنے تھیلے سے ایک اور تھیلا نکالا اور وہ تھیلا سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، حضور یہ تھیلا میری بیوی کی طرف سے رکھا گیا تھا اور اس نے اس تھیلے کے اوپر لکھا تھا کہ یہ تھیلا صرف سلطان صلاح الدین ایوبی ہی کھول سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے نوجوان بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے، مجھے کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کوئی بھی بات چھپائے بغیر شروع سے لے کر مکمل داستان سنائی۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ کس طرح میں اپنی بیوی کے ساتھ سلوک رکھتا تھا، کس طرح وہ میری قدر کرتی تھی اور کس طرح اس رات میں نے اپنی بیوی کو بے عزت کر کے کمرے سے نکال دیا۔ تو جب میں صبح اٹھا تو اپنے کمرے سے غائب تھی اور اس کے بستر کے نیچے جگہ میں یہ تھیلا چھپا ہوا تھا اور اس تھیلے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ اس تھیلے کے اندر ایک چٹھی لکھی ہوئی ہے جس کو صرف وقت کا سلطان ہی کھول سکتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھیلا کھولنے سے پہلے اس نوجوان سے مخاطب ہوئے اور کہا، اگر اتنے عرصہ کسی جانور کی بھی خدمت کی جاتی تو شاید وہ اپنی فطرت کو بھول کر اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتا، لیکن ایک امیر و کبیر تاجر کی بیٹی ہو کر کئی سال تیری خدمت کرتی رہی لیکن تیرے اندر کا انسان نہیں جاگا۔ تم نے اپنی محبت کی خاطر اس کی محبت کو ٹھکرا دیا، تم نے ایک شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کیا اور تم اس وجہ سے اس کے بہت بڑے مجرم ہو۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، حضور میں اس کے بدلے میں اپنی بیوی سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ وہ تھیلا کھولیں، ہو سکتا ہے کہ اس تھیلے کے اندر میری بیوی کا کوئی سراغ مل سکے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ تھیلا تو میں کھول سکتا ہوں اور اس کے اندر کیا لکھا ہے سامنے آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے تم نے اپنی بیوی کو تلاش کیا۔ تو اس نے کہا، جی ہاں حضور، میں نے اپنی بیوی کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی۔ میں مصر کے اندر گیا، میں کہرہ کے اندر گیا، منصورہ اسکندریہ کے اندر بھی گیا، مختلف جنگلات کے اندر گیا، مختلف بازاروں کے اندر گیا اور اس بازار کے اندر بھی گیا جس جگہ عمر الدین تاجر کا بہت بڑا کاروبار تھا، اور عمر دین تاجر کے ملازموں نے بتایا کہ میری بیوی وہاں نہیں گئی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے، اور اگر وہ نہ ملی تو اس کے مجرم تم ہو اور تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، حضور جتنا بڑا جرم میں نے کیا اب میں کوئی سزا پانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خنجر نکالا اور خنجر نکالنے کے بعد اس تھیلے کے سر پر رکھا اور زوردار خنجر چلا کر اس تھیلے کو پھاڑ دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تھیلے کو کھولا تو اس کے اندر ایک چٹھی لکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ میں ایک نقشہ تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور وہ نوجوان تاجر بھی حیران و پریشان ہوئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت سے اس نقشے کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب چٹھی کھولی تو اس کے اندر لکھی تحریر پڑھ کر سلطان کے ہوش اڑ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پڑھا کہ اس لڑکی نے چٹھی میں لکھا، اے سلطان معظم، میں اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہوں، لیکن شاید میں نے اپنے شوہر کی زندگی کا قیمتی عرصہ اس سے چھین لیا۔ میرا شوہر کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے اور میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے پاس نہیں جائے گا، لیکن وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے، اس لیے حضور اس تھیلے کے اندر میں ایک چٹھی رکھ کر جا رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں ایک نقشہ ہے۔ اس نقشے کے اوپر ایک جگہ میرے بابا کا بہت بڑا خزانہ چھپایا گیا ہے اور اس کا یہ نقشہ ہے، سلطان معظم میرے بابا کی خواہش تھی کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کی آدھی جائیداد میرے حصے میں آ جائے اور آدھی میں غریبوں میں تقسیم کر دوں، لیکن سلطان معظم میری زندگی میں میرا شوہر ہی مجھے سب سے قیمتی ہے، اور جب میرا شوہر میرا نہ رہا تو پھر مجھے اس دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اپنی آدھی جائیداد اپنے شوہر کو دے کر جا رہی ہوں اور آدھی جائیداد آپ غریبوں میں تقسیم کر دینا۔
یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ ایک بیوی جس نے اپنے شوہر کی اتنی خدمت کی اور 1 سال بعد بھی اس کے شوہر نے اس کے بارے میں قدر نہیں کی، لیکن جاتے ہوئے پھر بھی وہ اپنی بیوی کے بارے اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دیکھ کر وہ نوجوان اسی وقت کھا کر رونے لگا اور کہا، سلطان معظم، یہ سب دیکھنے کے بعد اگر مجھے میری بیوی نہ ملی تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کی حالت دیکھی کہ اگر اس کو اپنی بیوی تلاش کر کے نہ دی گئی تو یہ مر جائے گا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے سپاہی پورے شہر کے اندر دوڑا دیے تو چند دنوں کے بعد سپاہی نے اس لڑکی کو تلاش کر لیا۔ وہ ایک لڑکی بازار کے اندر برتن بیچ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ کھو کر عاجزی کی زندگی گزارنے کے لیے چلی گئی تھی تاکہ اس کا شوہر اس کو تلاش نہ کر سکے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ماہر سپاہیوں نے اس لڑکی کو تلاش کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لائے اور پھر اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگ لی۔